اور دوسرے امتحان، صوفی اور امتحان نہ پیش آئے۔ صوفی ہوتا ہے اور شیخ کے بارے میں امتحان ضرور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پہنچ کے اس مرید اور صوفی کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ شیخ میں یہ کیوں ہے، یہ ان کی بات کیوں ہے۔ جو اس امتحان سے گزر گیا بس کامیاب۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں پاک پتن جب گیا تو حضرت سے بیعت تھا، تو حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ نے بیعت بھی فرمایا، ذکر بھی تلقین فرمایا، پھر مجھ سے کہا کہ عوارف المعارف مجھ سے پڑھنی ہوگی۔ تو میں عوارف المعارف پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور ایک عوارف المعارف کا نسخہ وہ تھا جو خانقاہ شریف میں تھا، تو ایک جگہ کلمی نسخہ تھا، اس کی عبارت پڑھنے میں کچھ دقت پیش آئی، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ دلی میں نے ایک نسخہ دیکھا تھا بہت صاف تھا۔ تو حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہاں صاف نسخے ملتے ہوں نا وہاں چلے جانا چاہیے۔ کتاب بند کر دی اور چلے گئے۔ یہ تھا امتحان۔ فرماتے تھے میں حیران رہ گیا کہ ہوا کیا ہے، اور میرے لیے وہ دن اور رات عذاب بن گئے۔ میں جنگل میں بھاگ گیا اور ایک کنویں پہ پہنچ کے میں نے چاہا کہ خودکشی کر لوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے خودکشی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ کی خانقاہ میں ایسے نالائق لوگ آتے ہیں، حضرت کی بدنامی ہوگی۔ تو جب نماز کے لیے تشریف آوری ہوتی تھی تو بھی نہیں ملتے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میں نے ایک دن پھر پاؤں پکڑ لیے، میں نے کہا حضرت یہ نہ میرے ساتھ کریں، میں اس چیز کو غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب یہ جو مواقع آتے ہیں نا ایسے 100 باتیں ہو سکتی تھیں، کہ اس میں بات ہی کیا تھی، میں نے تو دلی کے نسخے کا ذکر کیا تھا۔ شیخ کا موڈ ایسے ہی رہتا ہے، ان پہ بس غصہ ہی طاری رہتا ہے، یہ دیکھو یہ بھی بھلا کوئی بات تھی، مجھے 1000 باتیں بن سکتی تھی، شیطان کی آنت کی طرح لمبی بات ہو جاتی، لیکن وہ امتحان جو تھا نا اس کو بھانپ گئے، اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ کہیں ان کے شیخ کہ میں دلی میں ایسا درخت لگا رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ جب شکرگنج پاک پتن میں تشریف لائے تھے تو کسی نے کہا حضرت یہ جگہ کیوں منتخب کی؟ پورا ہندوستان چھوڑا اور یہ جگہ منتخب فرمائی۔ تو حضرت نے فرمایا میں کچھ دن رکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے لوگ تو بہت اکھڑ مزاج ہیں، کسی کو پوچھتے ہی نہیں، کون آیا کون گیا، کون مرا کون جیا، تو اس لیے یہاں رہ گیا ہوں کہ کوئی آئی ہی نہ۔ تو یہ مشائخ تھے، اس لیے صوفی کی زندگی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا امتحان اور ایک جو پہلے عرض کیا آپ سے۔